یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 11 کے حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی روشنی میں تفسیر بیان کریں گے۔ آیت نمبر 2 تا 5 کے حوالے سے اللہ کی قدرت کی کون کون سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 7 تا 11 میں ان لوگوں کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم۔ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بہت نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہارے بنانے میں جس قدر پھیلا رکھے ہیں جانور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور بدلنے میں رات دن کے، اور وہ جو اتاری اللہ نے آسمان سے روزی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو مر جانے کے بعد، اور بدلنے میں ہواؤں کے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں اللہ کی، ہم سناتے ہیں آپ کو حق کے ساتھ، پھر کون سی بات کو اللہ اور اس کی باتوں کو چھوڑ کر مانیں گے۔ خرابی ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے کہ سنتا ہے باتیں اللہ کی کہ اس کے پاس پڑھی جاتی ہیں، پھر ضد کرتا ہے غرور سے گویا سنا ہی نہیں، سو خوشخبری سنا دیجئے ان کو ایک دردناک عذاب کی۔ اور جب خبر پائے ہماری باتوں میں سے کسی کی، اس کو ٹھہرائے مذاق، ایسوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، آگے ان کے دوزخ ہے،
اور کام نہ آئے گا ان کے جو کمایا تھا ذرا بھی، اور نہ وہ کہ جن کو پکڑا تھا اللہ کے سوا دوست، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جو انکار کریں اپنے رب کی باتوں سے ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 2 تا 5 کے حوالے سے کہ اللہ کی قدرت کی کون کون سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ ان آیات میں کائنات کی مختلف نشانیوں کو بیان کر کے پہلی جگہ یہ فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، تیسری جگہ ارشاد فرمایا کہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس ترتیب اور اسلوب میں اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ ان نشانیوں سے پورا فائدہ تو وہی اٹھا سکتے ہیں جو ایمان لے آئیں۔ دوسرے نمبر پر یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں جو خواہ فوراً تو ایمان نہ لائیں، لیکن ان کے دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ یہ چیزیں کائنات کی جو مشاہدے میں آ رہی ہیں توحید پر دلالت کر رہی ہیں، کیونکہ یہ یقین کسی نہ کسی دن ایمان کا سبب بن سکتا ہے۔ اور تیسرے درجے میں ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو فی الحال نہ مومن ہیں نہ یقین رکھنے والے ہیں، لیکن عقل سلیم رکھتے ہیں، اور ان میں بصیرت کے ساتھ غور کریں، کیونکہ عقل اور بصیرت کے ساتھ جب بھی ان نشانیوں پر غور اور فکر کیا جائے گا بالآخر اس سے ایمان اور یقین ضرور پیدا ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 7 تا 11 میں ان لوگوں کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے گناہگار جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کو بھی جھٹلاتے ہیں، میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نافرمان بھی ہیں، اللہ کی آیتوں کو سنتے بھی ہیں اور مشاہدہ بھی کرتے ہیں، پھر تکبر کی راہ سے، غرور کی راہ سے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بات ہے، اور فرمایا کہ جب یہ ایسے بھی لوگ ہیں ان میں کہ جب اللہ کی آیات اور احکام ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ آخرت کے حوالے سے بھی یہ انکار کرتے ہیں، آخرت کا بھی، آخرت کے عذابات کا بھی۔ فرمایا ان کے آگے جہنم آ رہی ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس وقت نہ تو وہ چیزیں ان کے کام آئیں گی جو دنیا میں وہ لوگ اپنے لیے اختیار کیا کرتے تھے اور جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا کارساز اور معبود بنا رکھا تھا، وہ بھی ان کے لیے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اب اگر اس ہدایت پر آ جاتے ہیں تو پھر ان عذابات سے بچ سکتے ہیں، ورنہ جہنم کا عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ پیش کی گئی تفسیر آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔